السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 46 وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کا انکار کرتے، عذاب الہی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کو تیرے رب کے عذاب کا صرف ایک ہلکا سا نفحہ یعنی معمولی سا جھونکا بھی چھو جائے تو فوراً چیخ اٹھیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی۔ پھر وہ اعتراف کریں گے، انا کننا ظالمین، یعنی بے شک ہم ہی ظالم یعنی بے شک ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں اور ہم ہی گناہ گار تھے۔ انسان کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے، اس اس لیے غرور، گناہ اور حق کے انکار سے بچنا چاہیے اور وقت رہتے ہوئے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ آیت نمبر 47 وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں الموازین القسط یعنی انصاف والی ترازو قائم کریں گے جن میں ہر انسان کے اعمال بالکل صحیح تولے جائیں گے۔ وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اگر کوئی عمل مثقال حبۃ من خردل یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی رہتا ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے بھی سامنے لے آئیں گے۔ ہر چھوٹا یا بڑا عمل اللہ رب العالمین کے علم میں محفوظ ہے، اسی لیے نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آج کے دور میں ایک بہترین مثال، اب دیکھیں بعض سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے سائنسی ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں، اب ان لوگوں نے جو مشاہدہ کیا وہ ایسا تھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو بالکل صاف تھا، اس کا ویٹ کیا گیا، اس کا وزن کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسی کاغذ کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیا گیا اور پھر اس کا وزن کیا گیا۔ اب دونوں وزن میں معمولی سا فرق محسوس ہوا، تو جب انسان کی بنائی ہوئی مشین اتنی باریکی سے تبدیلی کو ظاہر کر سکتی ہے تو آپ خود دیکھیں اللہ رب العالمین کے لیے ہر چھوٹی بڑی چیز کا مکمل دقیق حساب لینا بالکل مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہی وقفا بنا حاسبین یعنی وہ سب سے بہترین حساب لینے والا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہر ریکارڈ اللہ رب العالمین کہ ہاں انسان کا محفوظ ہے۔ آیت نمبر 48 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دی جانے والی ہدایت کا ذکر فرماتے ہیں۔ انہیں الفرقان عطا کی گئی، یعنی ایسی باطنی روشنی جو دل و عقل کے اندر حق اور باطل میں واضح فرق پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک اندرونی بصیرت اور سمجھ ہے جو انسان کے اندر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اب جو الفرقان ہے وہ انٹرنلی ہمیں میسیج دیتی ہے، اور جو دیان وہ ہمیں ایکسٹرنلی یعنی کہ وہ ظاہری روشنی ہے، باہر کی دنیا میں راستہ دکھاتی ہے، انسان کو عملی طور پر سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کتاب ذکر للمتقین
یعنی متقی لوگوں کے لیے مسلسل نصیحت اور یاد دہانی ہے تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہیں۔ دیکھیں جیسے سفر میں راستے کے سائن بار بار انسان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے سائن نہ ملے تو انسان الجھن، گھبراہٹ، رفتار میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے اور پریشان ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح دین کے راستے میں بھی انسان چاہے کتنا ہی علم کیوں نہ رکھتا ہو، اگر وہ مستقل مزاجی سے وہ علم کے اوپر قائم نہیں رہے گا، علم سیکھتا نہیں رہے گا، یاد دہانی نہیں کرتا رہے گا، ذکر نہیں کرتا رہے گا، تو وہ کیسے سیدھے راستے میں رہ سکتا ہے؟ سیدھے راستے میں رہنے کے لیے علم سے، اللہ رب العالمین کی کتاب سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین سے یہ کنیکشن ضروری ہے تاکہ وہ انسان سٹریٹ رہے، سیدھے راستے پر قائم رہے۔ آیت نمبر 49، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں متقی لوگوں کی ایک صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب سے بالغیب یعنی بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سب کے سامنے ایک دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہم ڈر رہے ہیں، بلکہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں وہ اپنی مسٹیک کو سوچتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کا خوف صرف سامنے آنے والی چیزوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ایمان اس حد تک مضبوط ہوتا ہے اور دل سے اللہ رب العالمین کی عظمت کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من الساعۃ مشفقون، یعنی قیامت کے دن سے ہمیشہ خوف اور فکر میں رہتے ہیں۔ حقیقی ایمان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے قریب کرتے، انسان کو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے، آخرت کی جواب دہی کا احساس اس کے دل میں زندہ رہے، نہ کہ صرف ظاہری عبادت تک محدود ہو۔ آیت نمبر 50، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس سے منکر ہو؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ یہ ذکر مبارکن یعنی برکت والا ذکر اور مکمل ہدایت ہے جسے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین سوال کے انداز میں فرماتے ہیں افانتم لہ منکرون، کیا تم پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو؟ انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، جس کتاب میں ہدایت، رحمت، برکت موجود ہے تم اسے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن تمہارے لیے، قوم کے لیے ذکر یعنی نصیحت اور شرف ہے، اور ان قریب تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے اس پہ غور و فکر کیا جائے، پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ چیز نہیں ہے کہ ایک دم سے انسان، لیکن اس کی پریکٹس کی جائے، پھر انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا ہی حفاظت ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی پروٹیکشن بھی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں نا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ کی اگر نیت واقعی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ میں واقعی اس چیز میں امپروو ہونا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہمیشہ شامل رہے گی۔ انسان خود اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کا جائزہ لیتا رہے، خود سے یہ سوال کرے کہ میں واقعی اس نصیحت پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں، تاکہ آپ ہمیشہ کتاب پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔